اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا اور حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو جو تمہیں عطا کی ہے ہم نے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ حکم آپ کے لیے دیا گیا ہے اس کو پڑھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی جو شریعت آپ کو دی گئی ہے اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو اور متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، وعدہ اس وقت تو تم نے کر لیا کیونکہ طور پہاڑ آپ کے سروں پہ ایسے تھا جیسے ابھی آن گرے گا، لیکن ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، دوبارہ پھر اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اس کے باوجود بھی، تمہاری ان ساری حرکتوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آ جاتا، تم تباہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے اپنی خاص رحمت سے تم پر احسان کیا اور تمہیں موقع دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یہ ایک اور بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، علمتم، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی یا جو حد سے گزر گئے، اللہ نے جو پابندی لگائی تھی انہوں نے اس پابندی کو روند ڈالا، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے متعلق۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ کیا ہے اس پورے واقعے کی طرف۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن اس قوم کے لیے مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ زیادتی کیا کی، نافرمانی کیا کی کہ انہوں نے دریا کے کنارے گڑھے کھود لیے تاکہ وہ مچھلیاں ہفتے والے دن جو زیادہ آتی تھیں وہ دریا کے کنارے گڑھے میں گر جائیں اور وہ اگلے اتوار والے دن وہاں سے آ کے پکڑ لیں۔ یعنی انہوں نے ایک تدبیر کی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک طریقہ کار نکالا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ پس ہم نے حکم دیا ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، یا بن جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل و خوار۔ یہ سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے اس واقعہ کو بنایا، نکالاً، عبرت، لما بین یدیہا، ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے۔ بین یدیہ کا معنی ہوتا ہے سامنے، جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا ان کے لیے بھی عبرت بن گئے، وما خلفہا، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃً، اور نصیحت کا ذریعہ بنا دیا، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے ان کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جو ڈرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ دیکھیں یہ منظر، اس منظر کو سمجھیں، پڑھیں
اور ڈر جائیں۔ ان کو یہ سزا کس بات پہ ملی؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کا حکم انکار نہیں کیا تھا حکم سے، صرف کیا کیا تھا؟ تدبیر کی تھی کہ وہ فائدہ اٹھا لیں، وہ والا فائدہ اٹھا لیں جس سے اللہ نے منع کیا۔ اصل بات یہ تھی جس فائدے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر کی تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھر بات کرنے والے اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جی ان کے پاس حل ہے کوئی نہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے بینک کے سود کو حلال کرنے کے لیے اسے اسلامی بینک کا ہیلا قرار دے دیا۔ اس کے لیے ہم کئی قسم کے جو ہے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جی ایک پینسل خرید لو، ایک فلانی شے خرید لو، یعنی وہ ساری چیزیں اس میں لے آتے ہیں جن کا اصل میں وجود کوئی نہیں ہے، جن کی حقیقت موجود نہیں ہے۔ تو ان بہانوں سے ہم بینک کے اس سود کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ زندگی دی ہے آزمانے کے لیے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کوئی عمل کرے گا تو اگلے فیز میں، اگلی زندگی میں، آخرت میں اس کو کامیابی مل جائے گی۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ زندگی کامیابی کے لیے ہے، کہ یہاں پہ ہم نے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں، ہم نے یہاں پہ مال جمع کرنا ہے، یہاں پہ خوشیاں حاصل کرنی ہے، یہاں پہ اپنی منزل پا کے تو ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس زندگی کے فلسفے کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا نہ فائدہ ہوتا کوئی بات نہیں ہے، مقصد تو اللہ کے امتحان میں سے پاس ہونا تھا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اللہ کے دیے گئے اس امتحان میں سے جب ہم پاس ہو جائیں گے، چاہے تکلیف میں سے گزریں گے، آخرت میں تو کامیابی ہے نا۔ یہی بات پچھلے درس میں بھی تھی کہ اگر ایک شخص کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچتا ہے، مثال کے طور پہ CSS کا امتحان دیتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دن رات انجوائے کرنے کے بعد CSS پاس کر لیتا ہے؟ تو اس کے لیے اس کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، نیندیں حرام کرنا پڑتی ہیں، کھانے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو اس دنیا کے امتحان کے لیے جس میں اس کو آگے ایک بڑی سیٹ نظر آ رہی ہے، ہم ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو بڑا مقام ہمیں ملنا ہے اس کے لیے ہم ایک لمحے کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے، اصل یہی بات ہے کہ یہاں پہ تو امتحان پاس کرنے کے بعد بڑی گاڑی، بڑی جناب میرا پوسٹ، بڑا دفتر، بڑا عہدہ، بڑا اختیار، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مل رہا ہے، ہمیں اس کا یقین ہے۔ جنت اور دوزخ کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ملنی بھی ہے نہیں۔ اگر اس کا یقین ہو نا تو پھر ہم اس کے لیے مرنا بھی برداشت کر لیں۔ بات صرف یہ ہے کہ یہ یقین ہی دراصل ایمان بالغیب ہے۔ جب تک یہ یقین ہمارے دل تک پہنچ نہیں جاتا، ہمارا ایمان بالغیب کمزور ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کرو اس واقعے کو، اس وقت کو جب قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، تمہیں حکم فرماتا ہے، ان، یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے۔ دوسری جگہ پہ اس کی آگے جا کے وضاحت ہے کہ گائے کیوں ذبح کرنی تھی۔ ایک قتل ہو گیا تھا، اس کا مجرم تلاش کرنے کے لیے گائے ذبح کرنی تھی۔ تو اللہ نے جب حکم دیا تو قالو، کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ ذی شعور لوگ، لاجک اور سائنٹیفک میتھڈ کو سمجھنے والے کہنے لگے کہ لو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ گائے ذبح کرنے سے بندہ پکڑا جائے گا؟ ایسے بھی کبھی ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیاوی تعلیم میں اتنا وہ آگے بڑھ جائے، اس پر اتنا توکل کرنا شروع کر دے کہ اس کے نزدیک اللہ کے علم کی حکمت سمجھ سے باہر ہو جائے، تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں۔ وہ اس قرآن و حدیث کے علم کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ قالو، کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ قالا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان،
یہ کہ اکون میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہل لوگوں میں سے، یعنی مذاق کرنے والے کون ہیں؟ جاہل۔ جہلا جو ہیں وہ بے مقصد مذاق کرتے رہتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پہ جو جھوٹ بولے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ اور ہمارے ہاں اس بات کی تعریف کی جاتی ہے کہ لو جی پریشان لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہیں۔ یہ آدھے سے زیادہ جو ٹی وی شوز ہیں وہ صرف اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانی ہے۔ تو دراصل وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ سے اگر انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ سکتی ہوتی تو پھر اللہ نے جو حکم فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو وہ کہاں ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ انسان جتنا مرضی اس طرح کی محفلوں میں بیٹھ لے، انسان کے دل کے اندر کا جو مردہ پن ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت میں انسان پرسکون اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو محسوس کرے۔ یہی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرنے پہ، یاد رکھنے پہ دلوں کا اطمینان ہے۔ باقی اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔